بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح تو مشکمبر زعفران کافور سے بنی ہے، پاک پاکیزہ ہے، جن کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، اور سورج کو فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ نے جو یاقوت اور مرجان سے زیادہ خوبصورت حوریں جنت میں پیدا کی ہیں، اتنی خوبصورت عورتیں ہیں کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا بھی ان کی کھال سے نظر آتا ہے۔ ایسی شفاف سکن ہے ان کی، نہ انہیں چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے۔ اللہ نے ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی، انسان اس سے مستفید ہو اور خدا کا شکر ادا ہو۔ اس مادی دنیا کے علاوہ بھی انسان کے لیے اللہ نے دل بہلانے والی مخلوقات کو پیدا فرمایا، تاکہ دنیا کی تکلیف، مصائب، آزمائشوں سے تھکا ہارا بندہ جس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام تر خواہشات قربان کر دی، اسے وہ مخلوق بطور انعام عطا کیا جائے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو آخرت میں بندہ مومن کے لیے تمام مصائب و علامت کا بدلہ بنے گی۔ آسمانی کتابوں میں اس خوبصورت مخلوق کو حور العین کہا جاتا ہے۔ لفظ حور حورا کی جمع ہے، اور حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمال، سفید رنگ والی، سیاہ آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً سورۃ صفا میں اللہ نے فرمایا، نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا، جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی، نہ اس سے سر درد ہوگا نہ اس کے پینے سے وہ بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچی نظروں والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ اسی طرح سورۃ رحمان میں ارشاد ہوا، وہاں یعنی جنت میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں، جو ان کو ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ ایسی ہوں گی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی۔ گویا حورا ایسی جنتی مخلوق ہے جسے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کے جسمانی بناوٹ اور خصوصیات کو بیان کرنا مشکل ہے، جسے اب تک نہ کسی انسان نے دیکھا نہ چھوا ہے، اور جنت میں یہ مخلوق مومن کے لیے انعام اور بدلہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ حوروں کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سپی میں ہو۔ اللہ نے حورین کو زعفران سے تخلیق کی ہے۔ اللہ ان کے چہروں کو نور اور جسم کو ریشم کا لباس پہنائے گا، اور ان کے جسم پر حیران کر دینے والے ہوں گے۔ اگر حوروں کی جسمانی بناوٹ کی بات کریں، روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حور کو پاؤں کی انگلیوں سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا گیا ہے، سینے سے گردن تک چمکدار عنبر سے بنایا گیا ہے، گردن سے سر کا حصہ سفید کافور سے تخلیق کیا گیا ہے، اور ان کے سر میں خوشبودار کستوری کی بال ہے۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو ان کا چہرہ نور سے چمک اٹھتا ہے، جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور ان کے کمر کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی حور اپنی ہتھیلی کو آسمانوں اور زمین کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی ہو جائے۔ ایک روایت کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان موجود ہے، جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ کبھی سوتی نہیں، نہ وہ کبھی بیمار پڑتی ہیں۔ حوروں کی بھی کئی اقسام اور نسلیں ہیں۔ جنت کے الگ الگ درجوں میں مختلف اقسام کی حوریں ہوتی ہیں۔ اگر قدیم فارس کی بات کریں تو ان کے مذہب اور ایرانی افسانوں میں بھی حوروں کی طرح کی ایک مخلوق کا ذکر آتا ہے۔ روایت کے مطابق انسانوں کے اچھے اعمال اور نیکی ایک خوبصورت حسینہ کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، جسے ڈائنا کہا گیا ہے۔ ڈائنا ایک پرکشش اور حسین لباس پہننے والی ایک عورت ہے۔ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی موت کے چوتھی صبح کو وہ اس سے بطور انعام ملتی ہے، 15 سال کی ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاتی ہے۔ اسی طرح ہندو دھرم کی مقدس کتاب مہابھارت میں بھی ایسی عورتوں کا ذکر ملتا ہے جنہیں اپسرا کہا گیا ہے۔ یہ عورتیں اندر دیوتا کی جنت میں رہتی ہیں اور لوگوں کا دل بہلاتی ہیں۔ مہابھارت کے مطابق جنت میں ایک خوبصورت جھیل موجود ہے، وہاں سنہری اور خوبصورت اپسرائیں رہتی ہیں، اور جنت میں رہنے والے ہر انسان کو 1000 خوبصورت اپسرائیں ملیں گی۔ ان تمام باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے اسلام کے علاوہ دنیا کے کئی بڑے بڑے مذاہب میں ان کا تصور اور تذکرہ موجود ہے، لیکن
اسلام مخالف سوچ رکھنے والے کو آج صرف اسلام میں ہی حوروں کے وجود سے پریشانی ہوتی ہے۔ کیا یہ دین حق کی مخالفت کا نتیجہ ہے یا عالمی پروپیگنڈا؟